اور بات کریں گے ٹک ٹاکر آمنہ کی، جس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو موت کی نیند سلا دیا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ اس کو اس فلمی انداز میں اس کارروائی کو کیا گیا کہ پولیس بھی چکرا کر رہ گئی۔ جب پولیس انویسٹیگیشن میں اس کیس کو حل نہ کر سکی تو پھر اس کو ایسے یونٹ کے پاس، پولیس کے یونٹ کے پاس مقدمے کو بھیجا گیا۔ جب انہوں نے اس کیس کو حل کیا تو وہ بھی چکرا کر رہ گئے کہ کوئی انسان ایسے بھی قتل کی واردات کر سکتا ہے کہ انسان کو یقین نہ آئے۔ یہ کہانی ہے لاہور کی آمنہ کی، جس کی عمر 22 سے 24 سال ہے، اور اس کے شوہر جو مقتول ہیں اس کی عمر 35 سے 36 سال ہے۔ عثمان اور آمنہ اپنی اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک دن اچانک 15 جنوری 2023 کو آمنہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکلتی ہے، اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ فرنیچر کا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہے اور وہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دن بھر وہ فرنیچر کی دکان پہ چلا جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ کہیں مارکیٹ جاتی ہے۔ شام میں آمنہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ اب شام میں آمنہ گھر واپس آئی، لیکن اس کے ساتھ اس کے شوہر نہیں آئے۔ تو اس کے عثمان کے والد نے پوچھا کہ بیٹا عثمان کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ راستے میں اتر گئی تھی اور وہ اپنی شاپ پر چلا گیا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، جو ہے گھنٹے بیتتے گئے، لیکن عثمان واپس نہ آیا۔ اگلے دن پھر عثمان کے اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ تھانہ باغبان پورہ میں دائر کر دیا گیا، درج ہو گیا، جس میں کہا گیا کہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ عثمان کے والد کی مدعیت میں ہونے والے مقدمے میں بتایا گیا کہ اس کو نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے ہیں، میرے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے۔ لیکن اس کے باپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اغوا نہیں، بلکہ وہ ایسے راستے پہ کا مسافر بن گیا ہے جہاں سے شاید اس کی واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد زندگی یوں ہی چلتی رہی، پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرتی رہی، لیکن پولیس اس کیس کو سالو کرنے میں ناکام ہو گئی۔ پھر مارچ 2023 آتا ہے، جب 5 مارچ 2023 کو آمنہ اچانک گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کچھ پتہ نہیں، پہلے عثمان غائب ہوا، اب آمنہ غائب ہو گئی، اور اس کے بعد اب دونوں کا کوئی علم نہیں کہ انہیں زمین کھا گئی یا پھر آسمان نگل گیا۔ اب آمنہ کے والدین نے مقدمہ درج کروا دیا، جس میں انہوں نے کہا، تو آمنہ کے جو والدین ہیں وہ مقدمہ درج کروا دیتے ہیں کہ عثمان کے پیرنٹس کے اوپر یا عثمان کے خلاف انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہوگا۔ اب پولیس جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور پھر جو اغوا برائے تاوان کا جو یونٹ بنایا گیا ہے اس کیسز کو حل کرنے والے کے پاس یہ معاملہ ان کے پاس آ جاتا ہے کہ جی وہ اس کو سالو کریں گے، کیونکہ پہلے بھی پولیس ناکام ہوئی اور اب اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن پولیس کو جو سب سے بڑی مشکل جو درپیش تھی وہ یہ تھی کہ لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ تو اس کا کوئی موبائل فون تھا اس کے پاس، نہ اس کی کوئی سم نمبر تھی، نہ کوئی کچھ اور۔ یعنی کہ وہ اتنی تیز لڑکی تھی کہ اس کا کوئی خبر بھی نہیں تھی کہ وہ آخر جا کہاں سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ اس کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ موبائل استعمال نہیں کر رہی تھی، اس کے بعد وہ ساری اس نے جس سے پولیس نے اس کے پاس پہنچنا تھا وہ سارے راستے جو ہیں وہ بند تھے۔ اب پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے اب ظاہر ہے اس کیس کو حل کرنا تھا۔ اعلیٰ حکام یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ وہ کیس ہے جو ہمارے گلے کی ہڈی بن کر رہ چکا ہے اور اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ اور پولیس حکام بیٹھے، انہوں نے سر جوڑے، اور اس کے بعد انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس کا سہارا لیا۔ اس کے لیے ان کو پھر جو مشکل درپیش تھی کہ لاہور تو اتنا بڑا شہر ہے، ہم کس ایریے میں انسانی جو وہ جاسوسی ہے اس کے ذریعے یا ہمارے مخبر جو ہے ہمیں کو بتائیں، وہ کیسے ہم اس کا اندازہ لگائیں۔ اب انہوں نے طے یہ کیا کہ پہلے ہم عثمان کا جو کیس ہے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ عثمان کے پاس تو موبائل تھا، اور اسی طرح لڑکی کا جو پہلے والا موبائل تھا، نمبرز ظاہر انہوں نے وہ لیے، اور کہا کہ ہم اس ریکارڈ کا پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کہ آخر کار کہیں تو کوئی ہمیں سراغ ملے گا۔ اسی طرح جب وہ ریکارڈ کا جائزہ لیتے جا رہے تھے تو ایک چیز ان کے سامنے آئی، ایک لوکیشن سامنے آ گئی، اور وہ آئی عثمان کی۔ کچھ عرصہ پہلے عثمان جو ہے وہ پتوں کی گیا تھا،
یعنی کہ یہ مئی میں معاملہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ 5-4 مہینے پہلے عثمان کی ایک لوکیشن آتی ہے وہ پتوں کی آتی ہے. اب یہاں پہ پولیس اس آمنہ کا ریکارڈ بھی دیکھتی ہے. آمنہ کے ریکارڈ کے مطابق بھی لوکیشن پتوں کی آتی ہے جہاں پر یہ دونوں اکٹھے موجود ہیں. اب یہاں تک تو یہ پہنچ جاتی ہے پولیس. پھر پولیس پتوں کی آتی ہے. پولیس نے آ کے جتنے بھی وہاں کے تھانے ہیں یا ہاسپٹلز ہیں ان سے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کرتی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا پھر کوئی جو ہے کوئی لاش ملی ہو نہر کے اندر سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ملا. کوئی لاوارث لاش ان کو نہیں مل سکی. ایسا کوئی کیس ان کو نہیں مل سکا. لیکن پولیس جو ہے وہ کوششیں کرتی رہی. پھر ایک گاؤں تک پولیس کہتی ہے کہ ہم پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں پر ہم نے ہیومن انٹیلیجنس کر رہے تھے تو ہمیں وہاں پہ ایک سراغ ملا ایک لڑکی کا. اور اس کے بعد ہمارے مخبر نے جب ہمیں بتایا کہ ایک لڑکی یوں آ کر یہاں پر رہ رہی ہے تو جب ہم نے اس گھر پر ریڈ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آمنہ تھی. بلکہ وہ اغوا نہیں ہوئی تھی بلکہ اپنی مرضی سے اپنی منشا سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی اپنے دوست حسن رضا کے ساتھ. جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اس نے پھر عثمان کے قتل کی پوری واردات سنائی کہ اس نے کیسے کیا. اس نے کہا کہ جس دن ہم گھر سے نکلے تو میں اپنے شوہر کو اپنی سہیلی سے ملوانے کے لیے اپنی سہیلی سے میں ملنے کے لیے اپنے شوہر کو لے کر آئی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر گزارا دن. اور جب ہم حسن رضا کے گھر آ گئے تو وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا تو پیچھے سے حسن رضا نے 2 فائر مار کر اس کو قتل کر دیا. پھر اس کی جو باڈی ہے کیونکہ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا ہم نے خون وغیرہ صاف کیا اور اس کی باڈی کو سٹور روم میں لے گئے اور بوری میں بند کر دیا. جب بوری میں بند ہو گیا تو میں بس پر بیٹھی اور گھر چلی گئی. اور گھر جب پہنچی تو میں نے جا کر بتایا کہ عثمان تو میرے ساتھ تھا ہی نہیں, اس نے مجھے اسے ڈراپ کر دیا تھا. پھر جو حسن رضا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس نے بتایا کہ ایک گڑھے کے اندر ہم نے لاش کو دفنا دیا تھا. میں نے اپنے کزن کو بلایا تھا اس کے ساتھ مل کے. پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو بھی اریسٹ کر لیا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی نے جب عثمان کو مار دیا تھا 10 سے 15 دن بعد اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی بتا دیا تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا ہے اور بچے کیونکہ چھوٹے تھے اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہ بچے ماں کے ساتھ ہی رہیں گے, بچے بھی جیل چلے گئے ہیں. ٹک ٹاک سے یہ شروع ہونے والی کہانی وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اس لڑکی کی جہالت اس کو اس نہج تک لے آئی کہ اسے علم بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اس نے اپنے شوہر سے جان چھڑواتے چھڑواتے اپنا تو مستقبل برباد کیا ہی کیا, اپنے والدین کو بھی جیل کروا دی, اپنے دوست کو بھی جیل کروا دی اور خود اس کے جو بچے معصوم تھے وہ بھی جیل میں چلے گئے. ناظرین, یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں. اس سے متعلق ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو جرم کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے تو یاد رکھیے آپ ضرور پکڑے جائیں گے, کیونکہ پولیس جو ہے جب کام کرنے پہ آتی ہے تو وہ اس طرح کے اندھے کیسز کو بھی سالو کر لیتی ہے اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو کے رہ جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.